بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنتني في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا من كربة قد فرجتها، وغموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقتي بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه، ولا تزيد كثرة العطاء إلا جهدا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قضيب، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي. عني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا
ولا وجنا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهل عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول على من الرحمة والإحسان إلي وتفضلي علي بجودك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك لك جواد كريم مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بي والحمد لله على عفوه بعد قدرتي والحمد لله على طول أناتي في غضبي وهو قادر على ما يريد خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وكرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاك ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء تواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر عارين مبين الظالمين مدرك الغاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البغار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت
بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدتي نساء العالمين. وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المتوى وحفظ وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفوا في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصر العزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أذهب به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة
اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا والتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغني به عائلنا واقضي بي عن مغرمنا واجبر بي فقرنا وسد بي خلتنا ويسر بي عسرنا وبيض بي وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجل وبضر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ارشاد رب العزت، پروردگار عالم کا وہ فرمان، وہ حکم، وہ آیت کہ جس میں پروردگار نے انسان کی خلقت کے بارے میں بتایا. اس آیت کے انتخاب کا مقصد کیا تھا؟ اس آیت کے انتخاب کا مقصد یہ تھا کہ پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو کچھ خاص صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے. پروردگار نے ہم انسانوں کو کچھ خاص خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ خصوصیات ہم میں پروردگار عالم نے استعداد، صلاحیت ڈالی، ہم میں ایک ایبیلٹی ڈالی، ایک پوٹینشل رکھا اور ایک شائستگی رکھی کہ ہم ایک خاص مقام تک پہنچ سکیں. اور اس سلسلے میں مولا کائنات کے نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ تھا وہ آپ کے سامنے، اس کا ایک مختصر سا کچھ 8 یا 10 سطریں لائنز اس کی پڑھی گئی کہ جن کی جانب اشارہ ہو رہا تھا کہ پروردگار عالم نے انسان کی ذات میں تمام صفات رکھی ہیں اور متوازن انداز میں رکھی ہیں، متعادل انداز میں رکھی ہیں. کس متعادل اور متوازن انداز میں؟ کس بیلنس کے ساتھ؟ اس بیلنس کے ساتھ کہ انسان میں اگر برداشت رکھی ہے تو غصہ بھی رکھا ہے، اگر سخاوت رکھی ہے تو اپنے آپ کو بچانا، اپنے پیسے کو بچانا، یعنی بخل کی صفت بھی رکھی ہے. بخل مطلب یہ کہ نہ اس معنوں میں جو ہم برے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بچانا، روک لینا. اور اس کو اگر سادے الفاظ میں کہا جائے یا بہتر الفاظ میں کہا جائے یا ذرا صحیح تر الفاظ کے ساتھ کیا جائے تو انفاق اور امساک، اعطاء اور امساک، دینا اور روک لینا، دونوں صفت رکھی ہے. جذب رکھا اور دف رکھا. انسان کا بدن، انسان کی روح بہت سی چیزوں کو جذب کرتی ہے. انسان کا بدن اور اس کی روح بہت سی چیزوں کو دف کرتی ہے، اپنے سے دور کرتی ہے. تو یہ جذب و دف کا عمل، انفاق اور امساک کا عمل، اعطاء اور امساک کا عمل، روک لینا اور دے دینا. کہیں پر یہ انسان اپنی جان کے بچاؤ کے لیے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں پر یہ انسان اپنی جان کو قربان کر دینے کے در پر نظر آتا ہے. یہ دونوں کی دونوں خصوصیات کہاں سے ہیں؟ پروردگار عالم کی طرف سے آئی. اور پروردگار عالم نے جب اپنے اولیاء کے بارے میں بتایا اور پروردگار عالم نے اپنے عظیم ترین بندوں کے بارے میں قرآن میں گفتگو کی تو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، یعنی انبیاء اور اولاد انبیاء کے بارے میں جب گفتگو کی تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے ان کو الہام کیا کہ فعل خیرات، نیک عمل کیا ہے، کس طرح سے انجام پایا جاتا ہے اور کس طرح سے نیک عمل انسان سے ظاہر ہوتا ہے، انسان کس طرح سے نیک عمل کو انجام دیتا ہے. ہم نے ان کو تختی، بلیک بورڈ، وائٹ بورڈ، گرین بورڈ کے ذریعے نہیں پڑھایا، بلکہ ہم نے ان کو کس کے ذریعے سمجھایا؟ اوحینا، اپنی ذات سے ایک پیغام بھیجا اور میسج بھیجا، جس پر ایک کافی عجیب گفتگو ہے. مولا کائنات نے جو نہج البلاغہ میں بیان فرمائی ہے وہ گفتگو ہے. تو یہ آیت جو آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پڑھی گئی اور جس کو موضوع اور عنوان گفتگو رکھا گیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارا ایک تعلق ہے پروردگار عالم کے ساتھ. وہ تعلق ہے خالق اور مخلوق کا. پروردگار کا ہم سے ایک تعلق ہے، پروردگار کا ہم سے ایک ربط ہے. وہ ربط کس چیز کا ہے؟ کس چیز سے؟ مخلوق اور خالق. اس نے بنایا، ہم اس کی مخلوق ہیں اور ہم اس کی ایک کریشن ہے. ہم اس کے ہاتھوں کا ساختہ اور اس کی مصنوعات میں سے ایک ہے. یہاں تک یہ بات آ گئی اور اس میں اشارہ بھی کیا گیا کس طرح سے معصومین کے ذریعے، توسل کے ذریعے انسانی صفات کو لایا جا سکتا ہے. اب
یہاں پہ کل تک ذرا کچھ بات ہوئی تھی گھریلو مسائل کے بارے میں، اور دیکھیے یہ بات سیدھی سی ہے، جب تک گھر کے اندر مسئلے حل نہیں ہوں گے انسان کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا کہ جس مقام تک پروردگار عالم ہم کو لے کر جانا چاہتا ہے اور جو معصومین نے احادیث میں بیان فرمایا، وہ مقام کہ جس کی طرف معصومین نے اشارہ فرمایا ہے، جب تک کہ گھر کا ماحول صحیح ہو، مگر یہ کہ انسان میں تحمل ہو اور حلم ہو، شکیبائی ہو، پیشنس ہو، ٹالرنس ہو، آئمہ کی ذات سے اتخاذ کردہ اور اس کے وجود پر سلمان اور ابوذر جیسی ہستیوں کے سایہ اور پرچھائیاں پڑی ہوں، تو تب گھر میں جو بھی ہو رہا اس کے وہ اپنے مسئلے کو اور اپنے سلسلے کو زندگی کے آگے بڑھاتا رہے گا، اور اس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی بھی تکلیف یا کسی بھی قسم کی الجھن کا وہ شکار نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوگا، اور وہ پروردگار کے راستے پر چلتا رہے گا۔ لیکن ہم لوگ جو ایک نارمل سے آدمی ہیں، غیر معصوم، نہ صرف یہ کہ غیر معصوم بلکہ ایک نارمل سے آدمی ہے، اسی زندگی میں، اسی دنیا میں، اسی مٹی کے فرش پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہی نوکریاں، یہی تجارت ہے، سڑک، گلی کوچہ، آفس، دفتر، دکان، خریداری، یہ سب ہماری ذات میں۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، کچھ لوگ ایسے ہیں سورہ نور میں جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کو خرید و فروخت، بائنگ اینڈ سیلنگ، دنیا کے کاروبار، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب زندگی کے جو جھمیلے ہیں، بکھیڑے ہیں، یہ ان کو عبادت الہی سے نہیں روکتی۔ عبادت الہی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں سے ہم میں سے کوئی کہ مولانا ہم بھی آفس جاتے ہیں لیکن الحمدللہ نماز وقت پہ پڑھتے ہیں، زیارت پہ بھی جاتے ہیں۔ جب پروردگار کہہ رہا ہے عبادت الہی، تو عبادت الہی کا مطلب پروردگار کی نظر میں ایک پورا کمپلیٹ اور مکمل پیکج ہے، وہ بستہ ہے، وہ بیگ ہے، وہ پورے کا پورا آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، قانون ہے کہ جس کو پروردگار عبادت کہتا ہے۔ اگر کسی کی انسان کی آج تک نماز قضا نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پروردگار کی نگاہوں میں وہ عبادت واقعی عبادت کہلانے کی مستحق ہو۔ پڑھنی ہے ضرور، قضا نہیں کرنی، چھوڑنی نہیں ہے، گناہ ہوگا، حرام ہے، مستحق عذاب ہو جائیں گے آپ۔ لیکن جب پروردگار کہہ رہا ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، یہ ذکر خدا سے غافل نہیں ہوتے، یہ زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے غافل نہیں ہوتے، نماز کو قائم کرنے سے غافل نہیں ہوتے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ عبادت کے اس مرحلے پر ہے، نہ یہ ریا کے لیے کرتے ہیں، نہ دکھاوے کے لیے، نہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ان کی عبادتوں کا ذکر ہو، نہ یہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، بلکہ ان کی ذات میں سوائے پروردگار عالم کی خالصتاً عبادت کے کچھ اور نہیں ہوتا۔ عبادت جب خدا کہہ رہا ہے تو اس معنی میں بات ہو رہی ہے۔ تو وہ دوسری ہستیاں تھیں، وہ دوسرے لوگ تھے، لیکن بہرحال ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ انہی حالات میں رہتے ہیں، تو ہم کو انہی حالات کے ساتھ گزارا کرنا ہے اور انہی حالات کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کے اوپر پوری توجہ ہماری ہونی چاہیے۔ اور ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، فرما رہے ہیں امام حسن علیہ السلام سے بھی اور رسول خدا سے بھی ہے۔ تو بہرحال اگر رسول خدا سے ہے تو 13 کے 13 معصومین نے کہی ہے، اور یہ ہم کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر ایک معصوم سے قول سنا ہے تو نسبت دے سکتے ہو کسی معصوم کی طرف۔ یہ خود ایک عجیب بات ہے بڑی۔ اچھا، اب اس کے اندر اگر ہم چلیں کیا ہے وہ، فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو ڈھالو خدا کے اخلاق کی طرح۔ بھائی آپ سے کیا کہا جاتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے مرج تقلید کو دیکھا، بڑے اچھے تھے، دھیمی بات کرتے تھے، ایک عالم تھے، وہ غیبت نہیں کرتے تھے، ہماری گلی کے نکڑ پہ رہتے تھے، ہم ہندوستان پاکستان میں تھے تو مولانا بڑے اچھے عالم تھے، نماز پڑھنے جاتے تھے ان کے پاس، اور نجف سے پڑھے ہوئے تھے، کہاں سے آئے ہوئے تھے، اور بہت ضعیف تھے اور بہت شریف اور کریم اور اچھی صفات گناتے ہیں۔ تو واقعاً اگر کسی کے پاس ان جیسا اخلاق ہو تو ایک کامیاب آدمی ہو سکتا ہے، اور ہم بڑی حسرت کرتے تھے کہ ہم میں یہ کیوں عادتیں نہیں آئی۔ ہم لوگوں نے ایسے علماء کو دیکھا ہے، اگرچہ قلیل تعداد میں صحیح، لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے سب ایسے علماء کو۔ تو کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اس عالم کے اخلاق میں ڈھال لو، اس طرح بن جاؤ۔ بھائی تم روزانہ اس کے پیچھے 3 دفعہ مسجد جاتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، اس کی طرح بن جاؤ، اس جیسے ہو جاؤ، دیکھو وہ کیسے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث کیا کہہ رہے ہیں؟ تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا یعنی اخلاق کو اپناؤ، کس کے؟ خدا کے اخلاق کو۔ تو کیسے اخلاق کو اپنایا جائے، اس کی مثال دینے کے لیے کیسے اس عالم کے اخلاق کو اپنایا جائے، خوب توجہ کیجیے گا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ عالم مصلی پر،
صدقات دے رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، زیارت پہ جا رہا ہے، غیبت کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا اس کو، تہمت لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، برا لفظ نکالتے ہوئے زبان سے نہیں دیکھا، لوگوں کے ساتھ دیکھا پیار محبت سے بات کر رہا ہے، غیبت نہیں کر رہا، لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہے، بہت خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، برداشت ہے، تحمل ہے، جتنی بھی اچھی صفات ہیں ہم گنتے رہیے. آپ سے کہا جائے گا اس جیسے ہو جاؤ. کیوں کہا جاتا ہے اس جیسے ہو جاؤ؟ کیونکہ بھائی تم بھی اسی سماج میں رہ رہے ہو، وہ بھی اسی سماج میں رہ رہا ہے، تم کو بھی غصہ آتا ہے، چیخ پڑتے ہو. اس عالم کو جس کو آپ نے اپنے گھر کے پاس والی مسجد میں دیکھا تھا، اس کو غصہ آتا تھا، وہ برداشت کرتے تھے. وہ گھر میں بڑا اچھا برتاؤ کرتے تھے، میں برا برتاؤ کرتا ہوں. وہ شخص اس میں یہ خوبیاں تھیں، تو بھائی وہ بھی تم جیسا انسان تھا نا عالم، تمہارے سماج میں رہتا تھا، اسی شہر میں رہتا تھا، تو دیکھو اس کو بھی بتی اس کی بھی جاتی تھی، پاور فیلئر اس کی بھی آتا تھا. وہ تو مغلظات نہیں برتنے لگ جاتا تھا اپنی زبان سے، اور آپ جو ہے وہ مغلظات برتنے لگ جاتے ہیں. تو برداشت کیجئے. اس کو بھی، اس کے گھر میں بھی لائٹ چلی گئی ہے، پانی نہیں آ رہا، تو اس کے گھر میں بھی نہیں آ رہا، آپ کے گھر میں نہیں آ رہا، آپ دیکھیے. تو پھر تھوڑا سا انسان کو ایک جھنجھوڑتا ہے، کوئی جھٹکا لگتا ہے، کہتا ہے ہاں بات تو صحیح ہے، اور یہ اپنے گھر میں دیکھتا ہے. تو ہم جس کے اخلاق کو اپنانا چاہتے ہیں اس جیسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جس طرح سے وہ سماج میں، سوسائٹی میں ہوتا ہے، رہ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس جیسی زندگی گزاریے. آپس میں کیا فرق ہے؟ جو مشکلات اس کے لیے ہیں وہی آپ کے لیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ خدا کے گھر کی بتی جاتی ہے، لائٹ جاتی ہے، پاور فیلئر ہوتا ہے، نہ گیس ڈسکنیکٹ ہوتی ہے، نہ پانی ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، نہ خدا کے بیوی بچے جو خدا کو تنگ کریں. تو کس طرح سے خدا کے اخلاق کو امام فرمانا اپنایا جائے؟ بات واضح ہوئی. امام مسجد کے اخلاق کو تو آپ اپنا سکتے ہیں، نکڑ میں آپ کی گلی کے مسجد میں نماز پڑھاتا ہے. آپ کسی اچھی شخصیت کے اخلاق کو اپنا سکتے ہیں، آپ جیسا ہے، آپ ہی کی طرح سماج میں رہ رہا ہے. لیکن خدا کو آپ کیسے، خدا کے اخلاق کو آپ کیسے اپنائیں گے؟ تخلقوا باخلاق اللہ. خدا کے اخلاق کو اپناؤ. کیا مطلب خدا کے اخلاق کو اپناؤ؟ یعنی ہم خالق بن جائیں، ہم ذوالجلال والاکرام بن جائیں. اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان برتاؤ کے وقت ایک متوازن، متعادل اور بیلنسڈ بیہیویئر کو، ایٹیٹیوڈ کو دکھائے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سماج میں جب کوئی مشکل پیش آئے تو جو چیز اللہ کو پسند ہے، معصومین کو پسند ہے، لوگوں کے لیے مفید ہے، یہ دونوں تینوں چیزیں اس میں خیال رکھیے گا کہ جو لوگوں کے لیے بھی مفید ہے اس چیز کو، اس برتاؤ کو سماج میں انجام دیا جائے. لوگوں کے درمیان رابطے کو جوڑا جائے، نفرتوں کو کم کیا جائے، کسی کا جان مال عزت و آبرو جانے سے روکا جائے. یہ ایک موٹی موٹی سی تعریف ہے سیدھی سی اخلاق کی. زبان کو کنٹرول کیا جائے، اپنے قوائے نفسانی کو، اپنی جسمانی طاقتوں کو کنٹرول کیا جائے. حواس 5 ہیں، ان کو کنٹرول کیا جائے. کس طرح سے کنٹرول کیا جائے؟ جب کسی کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ ہو. تو خدا کا ٹکراؤ جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ اب یہ سماج سے ذرا اوپر بات چلی گئی. اب میں نے کہا کہ سماج میں تو خدا نہیں رہتا. تو ٹکراؤ جب خدا کا ساتھ کسی کا ہوتا ہے، ٹکراؤ کا مطلب کیا ہے؟ فرعون خدا کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، نمرود خدا کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، ابو جہل، ابو لہب خدا کے حکم سے ٹکرا رہے ہیں. یہ سب دشمن خدا ہیں، خدا کے حکم سے ٹکرا رہے ہیں. لشکر پسر 7 شمر بن ذوالجوشن کا لشکر خدا سے ٹکرا رہا ہے. کربلا میں مولا حسین سے ٹکرانا یعنی خدا سے ٹکرانا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے تمام کام کیے جا رہے ہیں. جنگ کا آغاز نہیں کیا جا رہا، زبان سے ہدایت کا کام لیا جا رہا ہے، مسلسل پیار و محبت کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے، برداشت کو بروئے کار لایا جا رہا ہے. وہ ایک آخری مرحلہ اخلاق الہی کا. ہم جب اپنی سطح پر آئیں تو کس طرح سے تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں جو تم دیکھتے ہو، اور فقہ کی چھلنی سے چھن کر جو آتا ہے، اس کو بڑا ایک اہم مسئلہ ہے. ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. فقہ کی چھلنی سے جو چھن کر آئے آپ تک، رسول خدا کو فقہ کی ضرورت نہیں ہے، امیر المومنین کو فقہ کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب فقہ کی ضرورت نہیں ہے؟ یعنی ان کے لیے حرام حلال کچھ نہیں ہے. یعنی کیا رہا؟ یعنی جس فقہ پر آپ عمل کرتے ہیں وہ بعین ہی وہ فقہ اس طرح سے مولا کائنات کے لیے اس سطح پہ نہیں ہے. ان کی اپنی فقہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ ان کی اپنی فقہ ہے. یعنی یہ ایک الگ سلسلہ ہے. اور میں کس طرح سے بتاؤں یہ بات؟ مثال دے دیتا ہوں. خور کے لشکر کو پانی پلانا. بھائی آپ کے بھی بچے خود پیاسے رہ جائیں گے، آپ کے بھی بچوں کے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا.
اور آپ مثال دے رہا ہوں، اگرچہ مولا حسین نے زیادہ پانی اٹھایا تھا، دشمن کو پانی پلانا کہاں کا طریقہ ہے، لیکن یہاں پر فقہ نہیں ہے صرف حرام اور حلال، یہاں خود شخصیت امام بھی ملحوظ خاطر ہے۔ مولا کائنات اپنے دشمن کو چھوڑ کے چلے گا اس بےہودہ حالت میں کہ جب اس نے ایک بےہودہ حرکت کی اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی، تو مولا کائنات تلوار لے کر اس کے پیچھے گھوڑے پر سوار دوڑ رہے تھے کہ فتنے کی جڑ ہے، اس کو ختم کر دوں، لیکن اس نے ایک نازیبا حرکت کی، مولا نے گھوڑے کی باگیں موڑی، چلے گئے۔ تو یہ فقہ سے ایک بالاتر ہے، یہ جو ہماری فقہ ہے اس سے بالاتر ایک کام ہے، وہ معصوم کی شخصیت سے مختص تھا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سے کس چیز کا تعلق ہے؟ جو آپ کو حکم دیا گیا۔ میں نے بارہا یہ جملہ کہا ہے کہ جب بچے اسکاؤٹ میں جاتے ہیں تو ان سے یہ کہا جاتا ہے، ایک جملہ تھا آپ کا نہیں پتا، کہ جو گرو کرے وہ نہ کر، جو گرو کہے وہ کر، جو ٹیچر تم سے کہہ رہا ہے وہ کرو، جو ٹیچر خود کر رہا ہے وہ مت کرو، وہ اپنے لیول پہ جا کر کام کر رہا ہے، وہ اپنے لیول پہ جا کے کام کو انجام دے رہا ہے۔ قطعاً آپ کے لیے غلط ہے کہ 20 بچوں کو اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں، 2.5 گھنٹے پہاڑ پر چڑھ کے وہاں پر اکیلے عبادت کریں، 20 بچے پریشان ہو رہے ہوں۔ یہ آپ کا لیول نہیں ہے، میرا لیول نہیں ہے۔ یہ لیول کس کا ہے؟ اس کا جس کو کائنات کا انتظام چلانا ہے، جس کے کائنات جنبش ابرو کے اوپر چل رہی ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فقہ الگ ہے اور یہ، اس سے کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، تو یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ جائے۔ خدا کا اخلاق کیا؟ خدا سے جب ٹکراتا ہے خدا کیا کرتا ہے؟ خدا پہلے برداشت سے کام لیتا ہے، تحمل سے کام لیتا ہے، اپنے ولی کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، جو ولی اللہ کے دہان مبارک میں، جو خدا کی زبان ہے، جو خدا کا چہرہ ہے، جو خدا کی آنکھیں، ان کے ذریعے خدا ہدایت کا کام لیتا ہے۔ واقعہ کیا ہے ہمارے سامنے کہ جب مولا کائنات نے پوچھا بھائی تم کیا کرو گے اگر امت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں آ جائے؟ کہا کہ ہم فلاں کام کریں گے، فلاں کام کریں گے۔ تم کیا کرو گے؟ فلاں کام کریں گے۔ رسول خدا کو حکم دیا گیا تھا کہ سوال پوچھنا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اے حبیب اللہ، آپ جا کر اپنے نزدیک کے ساتھیوں سے سوال کیجیے گا کہ اگر میرے بعد تمہارے ہاتھ میں امت کی باغ ڈور آ گئی تم کیا کرو گے؟ جو یہ جواب دے سمجھ جائیے گا کہ وہ آپ کا جانشین ہے اور وہ خلیفہ ہے۔ تو ہوتے ہوتے جب بات مولا کائنات تک آئی کہ کہا یا علی تم کیا کرو گے؟ کہا کہ میں آپ کی امت کے گناہوں پر پردہ ڈالوں گا۔ تو یہ ہے وہ اخلاق خدا۔ اگر خدا ستار ہے، خدا غفار ہے، خدا عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، خدا غفور ہے، خدا معطی ہے، خدا حلیم ہے، خدا صبور ہے، یہ سب اچھی صفات جو خدا کی ہے۔ خدا کی وہ صفات بھی ہے۔ اب آپ نے کہا مولانا اچھی صفات، تو کیا خدا کی بری صفات بھی ہے؟ یہ بات نہیں ہے بری صفات ہے، بات یہ ہے کہ اچھی صفات یعنی جب ہم دریافت کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی اچھی لگتی ہے۔ خدا محیی ہے، زندگی دینے والا ہے، اولاد دیتا ہے ہم کو، لیکن اس اولاد کو وہ موت بھی دے سکتا ہے، ہم کو بھی موت دیتا ہے۔ جب یہ موت ہم تک آتی ہے تو ہم کو بڑی کڑوی بات لگتی ہے، ذرا سی کوئی ہمارے گھر سے مر گیا، دی تو اسی نے۔ تو میں اس معنی میں کہہ رہا تھا اچھی صفت، جو دوسری اس کے مقابلے میں صفت ہے وہ بری نہیں ہے، لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے۔ تو اس طرح سے خدا کے اخلاق کو اپنائیں، اس طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ کے چال چلن کو طور طریقوں کو اپنائیں۔ یہ اس آیت کو پڑھنے کا مقصد ہے، اور یہ اس آیت کو پڑھنے کا ہدف تھا کہ یہ تمام کام کس طرح سے کیا جائے۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں آپ کس کے ذریعے چلتے ہیں، آپ اپنے راستے کو کیسے ڈھونڈتے ہیں، کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ سوال سوچیں ہم تھوڑی دیر تک، ہم اپنے راستے کو کیسے ڈھونڈتے ہیں دنیا میں؟ ہم اپنے راستے کو ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنے راستے کو ڈھونڈتے ہیں علم کے ذریعے، اور روایت میں آیا پروردگار مجھے انفعنی بالعلم، پروردگار رسول خدا فرما رہے ہیں مجھے علم کے ذریعے فائدہ پہنچا اور مجھے حلم کے ذریعے زینت بخش، مجھے یعنی مجھے میری ذات کو خوبصورتی عطا فرما۔ علم جب تک حلم کے ساتھ نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کی ذات میں خوبصورتی اس کی ذات سے نہیں چھلکے گی۔ علم ہو برداشت نہ ہو، علم ہو تحمل نہ ہو، اس کی ذات سے خوبصورتی نہیں چھلکے گی۔ یہ بات سمجھ لیجئے۔ لہٰذا ایک اور بات کہوں آپ سے کہ جب انسان واقعاً عبادت کو اس کے حق کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں سے فیض نہ ہو، اور زندگی میں وہ ایک اپنے اندر حلم کا ایک ٹھہراؤ کا احساس کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی ہوتا رہے انسان آرام سے بیٹھا رہے۔ جناب امیر کی صفتوں میں سے ایک صفت جناب سیدہ بیان فرما رہی ہے، تنمر ہی فی ذات اللہ۔ علی بن ابی طالب خدا کی ذات کے سلسلے میں
چیتے کی طرح بفر کر آتا ہے. تنمر یعنی چیتے کی اسی صفات کا رکھنا. چیتا کتنی پھرتی کے ساتھ، غیظ کے ساتھ، غضب کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کس طرح سے حملہ کرتا ہے جب اس کو حملہ کرنا ہو. لیکن چیتا اپنی خوراک کے لیے حملہ کرتا ہے. علی بن ابی طالب پروردگار عالم کے حکم کو اجرا کرنے کے لیے بفر کر، پھرتی کے ساتھ، نہایت تندی کے ساتھ، نہایت ہی زبردست طریقے سے حملہ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کرتے، کوئی جتن نہیں چھوڑتے. تنمر ہی فی ذات اللہ. تو یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے، لیکن وہ حلم کی بات ہے. پہلی صفت کیا ہے؟ ولی خدا کی حلم ہے. رسول خدا کیا فرمان ہے؟ مجھے نفع دے علم کے ساتھ، علم کے ذریعے، اور پروردگار میری ذات کو زینت عطا فرما. کس چیز کے ذریعے؟ علم کے ذریعے. یہاں پر دیکھیے، اب وہ جو کہا جاتا ہے کہ معصومین کی سیرت، معصومین کی، میں کس معصوم کی سیرت سے لاؤں یہ بات کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو بیوی کہے کہ مولانا میرے اور میرے شوہر کا جھگڑا ہوتا ہے تو میرے شوہر مجھے برا بھلا نہیں کہتے، جو لقب دینا چاہتے ہیں میرے ماں باپ کو دیتے ہیں. اب آپ بتائیے سیرت معصومین سے میں کس کے اندر، کس کے کہاں سے لاؤں یہ؟ نعوذ باللہ حکم بدہن ثم نعوذ باللہ کہ فلاں امام کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا اور انہوں نے بیوی کو برا بھلا کہا، ان کے ماں باپ کو نہیں کہا. یہ کہاں سے لائے سیرت؟ تو ہمیں حدیثوں کو دیکھنا پڑے گا. ضروری نہیں سیرت کا مطلب آپ کہیں کہ امام کیا ہوتا تھا تو امام نے یہ کام نہیں کیا. یہ اگر کہا جائے کہ امام کو جب کسی بیوی کی کوئی بات بری لگتی تھی اپنی، وہ کوئی کام خلاف شرع، خلاف، البتہ امام کی وہ زوجات کہ جو بعد والے امام کی ماں ہوتی تھی، والدہ ہوتی تھی، ان سے تو یہ بعید نہیں بلکہ ناممکن ہے. بہرحال جو بنت اشعث جیسی خاتون امام کو زہر دیا، حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی، یہ دونوں نوح اور لوط کی بیوی یہ دونوں بد کردار خواتین تھیں. لعنت خدا کی ان کے اوپر کہ ان دونوں خواتین کے اوپر. قرآن نے کہا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. نبی کے ساتھ تھی. نوح کتنے عظیم الشان پیغمبر ہیں، لوط کتنے عظیم الشان پیغمبر ہیں. یہ جو عظیم الشان کہہ رہا ہوں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی امتیں تھیں انہوں نے اپنے پیغمبروں کی باتیں نہیں مانی. 1,24,000 عذاب نہیں آیا، بات ٹل گئی، موقول ہو گئی، ملتوی کر دی گئی، کسی طرح سے قضیے کو سمیٹ دیا گیا، ریپ اپ کر دیا گیا، لپیٹ دیا. لوط اور نوح. اور عجیب سلسلہ ہے. قرآن کی آیتیں پڑھیے، سورہ نوح جا کر، یہاں پر پڑھنے کا وقت نہیں ورنہ ہماری جو حدیثیں میں لے کر آئے وہ رہ جائیں گی. سورہ نوح پڑھیے جا کر کہ کس طرح سے حضرت نوح گفتگو کر رہے ہیں. یہ جو حلم، برداشت، تحمل، پیار، محبت، مہربانی، رحم دلی، جا کر سورہ نوح پڑھیے کہ حضرت نوح اپنی قوم کے لیے کس طرح سے پروردگار سے تنبیہ اور سزا دینے کی درخواست کر رہے ہیں. جا کر جناب موسیٰ علیہ السلام کے جملے پڑھیے. بڑا بھیانک جملہ ہے حضرت موسیٰ کا، خوفناک جملہ ہے. اس وجہ سے کہہ رہا ہوں بھیانک کہ جس جملے کے بعد عذاب آیا فرعون کے اوپر، وہ بڑا بھیانک جملہ ہے. یعنی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ولی خدا کے ہاتھ میں پروردگار نے کیا کیا اختیار دیے. تو باوجود اس کے کہ یہ مسئلہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، دونوں عورتیں، یہ دونوں عورتیں واصل جہنم ہوئی. پروردگار فلم ینفع ہوگا، ان دونوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا نبیوں کے ساتھ ہونے میں، دونوں کی دونوں سیدھی جہنم میں گئی. تو یہ بات اتنی آسان نہیں کہ جو ہو گیا بس ٹھیک ہے، حلم برداشت ایک حد تک، اس کے بعد پھر نبی خدا کو، ولی خدا کو جلال آ جاتا ہے. اور جہاں سید الشہداء جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جہاں سید الشہداء امانت دار ہیں رسول خدا کے حلم کے، وہاں پر سید الشہداء نے کربلا میں لشکر یزید میں سے کچھ لوگوں کو بددعائیں بھی دی ہیں کہ ایک کو بددعا دی، اس کے جسم میں ایک عارضہ لاحق ہوا، ایک کو بددعا دی پانی کے حوالے سے، پیاس اس کی نہیں بجھتی تھی، ایک کو بددعا دی کیا تیری نسل کو خدا قطع کرے، تو نے میری نسل کو منقطع کیا. تو یہ تمام چیزیں سید الشہداء نے بددعائیں بھی دی ہیں. ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ ہمیشہ تمام کے تمام کام مہربانی سے ہو رہے ہیں. تو یہ سیرت معصومین کے اوپر جب بات آتی ہے تو بتائیے سیرت معصومین کے ذریعے تو اب یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ قرآن کہہ رہا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے کا گناہ کا بوجھ نہیں ہٹائے گا. آپ کی بیوی نے گناہ بھی نہیں کیا، آپ کی بیوی کا آپ سے اختلاف ہوا ہے، آپ جو منہ میں آ رہا ہے اس کے ماں باپ کو کہہ رہے ہیں، آپ جو منہ میں آ رہا ہے وہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ بعض الفاظ ایسے کہہ رہے ہیں آپ کو 10 20 50 کوڑے لگا دیں اگر کوئی حاکم شرع ہو. تو یہ سلسلہ اس طرح سے نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں،
تو پھر یہ کہاں پہ، اب میں اس کے نتائج ہیں 8-10 نتائج میرے پاس، میں نے سوچ کر دیکھ کر احادیث کے ذریعے اور سماجی پہلوؤں سے نوٹ کیے، لیکن کیا بتائے انسان اور کس طرح سے بتائے، تو یہ حق نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کی بیوی کا ٹکراؤ ہو جائے تو آپ بیوی کے ماں باپ کو آخر تک ہم فیہا خالدون قضیے تک جہنم کے دروازے پہ نہیں بلکہ جہنم کی پاتال میں دھکیل کر ہیں فرعون اور نمرود کے ساتھ، اور ہم جو لقب آپ کے دل میں آئے دیں۔ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کے چہرے میں داڑھی بھی اگر ہے، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، خمس بھی دیتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، آپ کی بیوی شکایت کرے جا کر عالم دین سے اپنے محلے کی مسجد کے یا کوئی بھی کسی دفتر میں مرجے کے کہ جو بھی ہوتا ہے میرا شوہر مجھے زد و کوب کرنے لگ جاتا ہے، ذرا سی بات ہو گئی، اور پھر اس پر یہ دھوس دھمکی کہ بیوی پر واجب شوہر کی اطاعت کرے۔ کوئی ایسی فکر نہیں ہے۔ ایسی بیوی، اگر بیوی کو سننے ہیں تمام کان کھول کے وہ شوہر حضرات جن کے ذہن میں یہ ہے کہ بیوی، یہ کیا نمرود کی فقہ ہے، یہ فرعون کی فقہ ہے، یہ فقہ آل محمد ہے، یہ فقہ صادق آل محمد ہے، یہ اہل بیت کی فقہ ہے، یہ کسی بادشاہ کی بنائی بھی نہیں ہے۔ بنو عباس بنو امیہ کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی بیوی، کون سی فقہ کہتی ہے بیوی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی؟ بعض حالات میں بیوی پر واجب ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کے اپنے ماں باپ کے کسی محفوظ گھر میں چلا جائے۔ شوہر جب آ رہا ہے تمام غصہ باہر کا نکال رہا ہے، اتنا زدوکوب کر رہا ہے، بیوی کو زخمی کر رہا ہے، جان کا خوف ہے، بیوی پر رہنا یہاں پر جائز نہیں ہے۔ اب یہ ایک اور بات ہے، طے کون کرے گا؟ یہ بیوی کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی خاتون کسی بھی عالم دین سے پوچھے کہ مولانا یہ چیز ہے، اب میں کیا رہ سکتی ہوں؟ عالم دین کہے گا فتوے کے مطابق بالکل نکل جاؤ گھر سے، فتوے کے مطابق کیا ہے؟ بیوی پر حرام ہے کہ لعنت کرتے ہیں ملائکہ، وہ اس بیوی پر کرتے ہیں جس کا شوہر انسانی دائرے میں ہو۔ جس بیوی کا شوہر حیوانیت اور جانوروں کی حدود کو چھو رہا ہو، یہ اس بیوی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس بیوی کی بات ہو رہی ہے جس کا شوہر انسانیت کے دائرے میں ہو، جس کا شوہر چوپایوں سے اور حیوانات سے نیچے گر چکا ہو، بقول جیسا کہ فرمایا معصومین نے قرآن کے مطابق کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ حیوانات سے زیادہ پست ہیں۔ یہ کیا یہ طریقہ صحیح نہیں؟ اچھا، ادھر سے بیویوں کو بھی پتہ خیال رکھنا چاہیے۔ اگر یہاں پر میں شوہروں کو کہہ رہا ہوں کہ صاحب آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹ رہی ہے، تو بیویوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے اس بات کا کہ وہ کام نہ کریں، اس سے شوہر ناراضی ہوتا ہے۔ دونوں طرف سے چلے، شوہر کو بھی خیال رکھنا چاہیے، ایک ہاتھ سے ایک طرف سے مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا اثر بچوں کو پڑتا ہے، اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، امبیلنس ایک ذہن میں چیز کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ہم کو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم سب تو پروردگار، ہم سب محتاج پروردگار کی رحمت کے۔ اور پھر اس کے بعد کل بات چلی تھی شادی بیاہ کے بارے میں، تو شادی بیاہ کے بارے میں یہ ہے کہ مولانا بعض کاروبار دیکھیں ایسے ہیں، اگر آپ کا ہونے والا داماد ان کاروباروں کے اندر اس بزنس کے اندر ہے تو بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ واقعا بڑے بغیر کسی شک کے حرام کاروبار ہے۔ اصل میں کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے پر دیکھا جائے کہ یہ لڑکا اس قابل ہے کہ آپ کی بیٹی کو عزت احترام کے ساتھ، یہ جو طریقہ ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ تو امپاسبل ہے کہ کوئی رسول اللہ کی طرح ہو جائے، کہ نعوذ باللہ امام حسن علیہ السلام کی طرح ہو جائے کہ وہ ذرا اونچی آواز سے بھی بات نہ کرے اپنی بیوی سے، اور گھر میں کوئی چپقدش نہ ہو، تنازع نہ ہو۔ یہ تو ناممکن ہے، اس کو تو بھول جائیں آپ، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے ایک کھٹپٹ رہتی ہے، کبھی چل سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کلی طریقے سے جنرلی اوور آل دیکھا جائے، ایک کلی نگاہ سے جائزہ لیا جائے تھرو آؤٹ دی لائف، کس طرح کی زندگی گزر رہی ہے۔ اختلافات ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے مولانا، ہمارا داماد نماز نہیں پڑھتا، رشتہ آیا لیکن پتہ لگا نماز نہیں پڑھتا۔ پہلے آپ نماز کو مت دیکھیے، حرام ہے، گناہ ہے نماز نہ پڑھنا۔ روایات میں آیا بے نمازی اگر رشتہ آئے تو اس کے ساتھ کیا کرو، وہ سب فتوے موجود ہیں، لیکن پہلے آپ یہ تو چیک کیجئے کہ یہ اس قابل ہے کہ لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے یا نہیں دے۔ آپ ترجیحات کی بنیاد رکھیے، پہلے کیا چیز چیک کرنی ہے، بعد میں کیا چیز چیک کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ نماز پڑھنے لگے، ہو سکتا ہے کہ جو نمازی کا، اچھا جتنے نمازیوں کے رشتے ہیں میں بتاؤں آپ کو کتنے نمازیوں کی شکایتیں آتی ہیں، نماز پڑھنے والی خواتین بھی جنہوں نے ناک میں دم رکھ کر رکھا ہے اپنے شوہر کا، اور نماز پڑھنے والے شوہر جنہوں نے بیویوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے، حجاب کرنے والی بیویاں جنہوں نے شوہر کا ناک میں دم کر رکھا ہے، اور داڑھی رکھنے والے مرد جنہوں نے بیوی کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ وہ نا ہمارے پاس رشتہ آیا ہے لڑکی کا لیکن اس کی داڑھی نہیں ہے۔ ارے کہاں پر لکھا ہے کہ داڑھی نہیں ہے تو آسمان زمین پہ آ جائے گا؟ کہاں پر لکھا ہے کہ داڑھی نہیں ہے تو یہ شبر اور پسر سات کے ساتھ محشور ہوگا، نمرود و فرعون کے ساتھ جائے گا؟ یہ جہنمی ہو گیا۔ کچھ چیزیں دوسری چیک کرنے والی ہوتی ہیں جس کے ذریعے آپ چیک کیجئے۔ میں یہاں سے تھوڑا سا ایک اپنا دکھڑا رہوں، ذرا سا آپ ایک سوال بھیجیں تاکہ پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ جب دین آتا ہے
نادانی کے ساتھ اور حماقت اور جہالت کے ساتھ تو وہ اپنی برائیاں بھی لے کر آتا ہے. کوئی بھی اچھی چیز آئے اگر اس کے پیرامیٹرز آپ کو نہ بتاؤں، میں اپنے شہر کا بتاؤں آپ کو، جب دین آیا اور دینی مسائل بہت اچھے طریقے سے آئے تو یکایک ایک مسئلہ دکھا. وہ کیوں دکھا؟ وہ اس وجہ سے دکھا کہ وہ لوگ معذرت کے ساتھ کہ جو دین کو غلط کرائٹیریاز کے ساتھ جنہوں نے معاشرے میں جاری کیا، ان جاہل اور نادان مولاناؤں کے ذریعے ممبر میں بیٹھنے والوں کی وجہ سے گھروں نے یہ مصیبت دیکھی. کون سی مصیبت؟ بتاتا ہوں مصیبت. پہلے رشتہ جاتا تھا، رکا جاتا تھا پرچے پر لکھ کر کے والد کا نام یہ، لڑکے کا نام یہ. ایک اور سوال رکھا جانے لگا، تقلید فلاں عالم کی. یعنی اگر آپ فلاں عالم کی تقلید کرتے ہیں تو شادی ہو سکتی ہے، فلاں کی تقلید کرتے ہیں شادی نہیں ہو سکتی. گویا کہ وہ چیز جو ہم دوسرے مسالک کے ذریعے دیکھتے تھے، اگر اس مسلک سے تعلق ہے تو بھائی فلاں مسلک کا ہم سے شادی نہیں کرے گا اور اس مسلک کے لوگوں سے ہم شادی نہیں کریں گے. وہ سلسلہ تھا، وہ کہاں تک آ گئی، وہ پرابلم کہاں تک آ گئی، وہ نجاست کہاں تک آ گئی. ایک سوچ تھی، بالکل صحیح ہے، آپ اپنے مذہب کے مطابق چلیے، زبردستی مت لا دیے کسی دوسرے کے مسلک کے پر. آپ ہمارے مسلک والے شادی کیجئے، وہ بھی آپ پر نہیں ٹھوس رہا، وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، چل رہا ہے سلسلہ، بہت اچھی بات ہے. توضیح مسائل میں مسئلہ موجود ہے آپ کے مرضی کا. لیکن یہ کہاں تک گراوٹ آ گئی؟ ان جاہل مولویوں کی وجہ سے جو دین کو جنہوں نے غلط چیزوں کے ساتھ مکس کر دیا، اور جن کی وجہ سے فلاں مرجع تقلید کا مقلد ایک خاص انداز سے زندگی گزارتا تھا، فلاں مرجع تقلید کا مقلد ایک خاص انداز سے زندگی گزارتا تھا. اچھا، بجائے اس کے کہ مومنین کو ان کی بنیادی ذمہ داری بتائی جائے کہ دیکھو ماں باپ کے ساتھ کیسے رہو، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہو، کاروبار کیسے کرو، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، ہر چیز کو سیاسی زاویے سے تولا جانے لگا، ہر چیز کو سماجی زاویے سے تولا جانے لگا. بات بڑھتی گئی. اچھا، پھر اس کے اوپر ہم خوش ہوئے لوگ اس وقت جو بہت چھوٹے تھے کہ بھائی چلو یہ دین آ رہا ہے بہت، لیکن یہ دین پھر ہمارے لڑکپن میں ہم نے یہ دیکھا کس کی تقلید کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بات یہاں تک بڑھی کہ کون سی سیاسی پارٹی میں اچھا وہ شادی نہیں ہو سکتی. یعنی دیکھیے آپ کہ لڑکی باحجاب نماز روزہ زیارت حج عمرہ، لڑکا نماز روزہ داڑھی حرام حلال خوب زکات سب کچھ صحیح، لیکن آپ تقلید کس کی کرتی ہیں؟ میں اس کی. ارے اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ کی سیاسی پارٹی فلانی پارٹی، ہم اس پارٹی کو، ہم ان کے مجلس میں، آپ ان کی مجلس، یہاں تک اختلاف ہونے لگا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس ممبر پہ جس مولوی کی اور مولانا کی تربیت کے زیر اثر ہے، یا تو قصور اس کا ہے کہ وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے اس کے ذہن کو وہاں تک لے گیا، یا اس کے ذہن میں فطور ہے کہ مولانا کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا، یا اسپیکر کے ساتھ مسئلہ ہے کہ وہ باتیں صحیح نہیں بتا رہا، یا لسنر اور سامع اور آڈینس کے ساتھ مسئلہ ہے کہ وہ غلط طریقے سے پرسپشن لے رہا ہے، پرسیو کر رہا ہے اور باتوں کو اپنے ذہن میں لے کر جا رہا ہے. ورنہ معاشرے میں کرائٹیریاز کہاں سے آئے؟ یعنی بجائے اس کے کہ لڑکی کے والدین یہ دیکھیں کہ ہمارے داماد کی داڑھی ہے کہ نہیں ہے، بالکل امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے داڑھی ہونا یا نہ ہونا. اس سے بڑے بڑے حرام پڑے جو آپ کو چیک کرنے چاہیے، اس سے بڑے بڑے کردار میں خامیاں پڑی ہیں چیک کرنی چاہیے. 3 دن شیو نہیں کرے گا داڑھی آ جائے گی، لیکن 30 سال لگ جائیں گے اس کو، شاید 10 سال، اگر فلاں حرام کام میں ملوث ہے. اور آج کل ان سب کی جو ایک ڈبیا آ گئی ہے موبائل فون اور لیپ ٹاپ، ان کی وجہ سے تو آپ صرف خدا سے دعا کیجئے اور سجدے میں گر جائیے کہ بہو آپ کی کیسی آتی ہے، داماد آپ کو کیسا ملتا ہے. صرف توسل، صرف دعا کیجئے. اور اگر داماد آپ کو مل جاتا ہے حلال کھانے والا، تمیز کا، حرام حلال پہ چلنے والا، آپ کی بیٹی کو اذیت نہ دینے والا، یا آپ کو ایسی بہو مل جاتی ہے جو بہرحال خواتین کے مسئلے سے ذرا سلسلہ زیادہ حساس ہے، تو دعا کیجئے. ورنہ یہاں پر الحمدللہ باحجاب خواتین کے ساتھ بھی جو مسائل چلتے ہیں اس دنیا میں، یہاں سے مطلب جو ہمارے فقہ میں، ہمارے مسلک میں، اور جو باقاعدہ نماز روزے والوں سے، تو پھر بات یہاں تک آ گئی چلتے چلتے کہ آپ ماتم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یعنی جہالت اور نادانی دیکھیے آپ. پھر بات کہاں تک آ گئی؟ آپ شہادت ثالثہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ وہ کہتا ہے پڑھتا ہوں، یہ کہتی ہے نہیں پڑھتا، مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں پڑھتا، لڑکی پڑھتی ہے تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں شادی کے لیے، یہ سب چیزیں دیکھی نہیں جاتی.
یہ سب چیزیں خوب توجہ کیجیے گا، انتہائی باریک، دقیق اور پریسائز اور بہت ہی نازک بات ہے. یہ چیزیں اگر کشف کرتی ہیں خاص فکر سے تب قابل مؤاخذہ اور خطرناک چیک کیا جائے، لیکن کبھی کبھی بہت سی چیزوں کا ہم اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہوتے جس طرح سے کہ اسلام نے اور تشیع نے اور توضیح مسائل نے ہم کو دیکھنے کا حکم دیا ہے. ظاہر میں لڑکا بے نمازی ہے، لیکن باطن میں اس کو نمازی بنایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک چیز دیکھی جائے. بہرحال بات بہت آگے چل جائے گی. پھر اس کے بعد کہاں تک آئی آپ یہ بتائیے. اربعین کی زیارت پہ آپ جاتے نہیں جاتے؟ میں سال میں ایک دفعہ جاتا ہوں، اربعین مخصوصی پہ نہیں جاتا بھائی، اربعین پہ نہیں جاتا. پھر بات کہاں پر آ گئی؟ آپ جو ہے وہ قمع اور زنجیر کے ماتم کو صحیح سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ لڑکے نے کہا میں صحیح نہیں سمجھتا، میں نہیں کرتا. لڑکی نے کہا نہیں میں تو شادی نہیں کر سکتی. اچھا لڑکی سے پوچھا گیا آپ قمع و زنجیر؟ لڑکے نے کہا ہاں میں تو مارتا ہوں. تو لڑکی کے نظر میں غلط ہے یہ، تو وہ شادی نہیں ہو سکتی. یہ حماقت نادانی کی بات ہے. کیا زندگی کے رشتے ان چیزوں پہ چلتے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں جو رشتے چلتے ہیں وہ ان چیزوں پہ چلتے ہیں؟ کس مرجع تقلید نے آپ کے آج تک قمع کا ماتم کیا، یا کس مرجع تقلید نے زنجیر لگائی ہے؟ اس نے کہا جائز ہے، کوئی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے مستحب ہے، کوئی کہتا ہے کہ غلط ہے نہیں کرو. لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں اپنی حجت کے حساب سے. آپ شادی بیاہ کے اندر، معاملات کے اندر، گھر کرائے پر لے رہے ہیں، یہ سب چیزیں مت دیکھیے. دوستی کرنی ہے، صاحب وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. کرائٹیریاز کو دیکھیے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے جس زندگی کو ہم کو بتایا ہے. یا یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ اور میرا مسئلہ واضح ہے بالکل کہ میں جن کو فالو کرتا ہوں وہ کہتے ہیں بالکل جائز ہے، استحباب کے قائل ہے قمع اور زنجیر کے. اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. میں یہاں پر کوئی گول مٹول بات کر کے، کوئی بات کو گھما پھرا کے نہیں آگے بڑھنا چاہ رہا. کرسٹل کلیئر ہے. جو مجھ سے لوگ بات کرتے ہیں، نوجوان بچے بچیاں پوچھتے ہیں، ان کے بارے میں واضح بات ہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے یاد رکھیے گا. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کم کا لفظ ہے، یعنی تم سب، اس کو جمع کیا ولایت علی بن ابی طالب نے. ولایت علی بن ابی طالب کے اندر ہم اتنے کمپارٹمنٹ بنا رہے ہیں کہ جس چیز نے ہم کو اکٹھا کیا ہے محبت اہل بیت نے، اس کو بنیاد بنا کر ہم الگ ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے، بالکل الگ ہوتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے اس چیز کو کہ کبھی کبھی جو شخص ہمارے نظریے کے خلاف ہے، ہم سڑک پہ فلاں جلوس کو نکالنا غلط سمجھتے ہیں، ہم فلاں چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ برا سمجھتا ہے، ہم اچھا سمجھتے ہیں، وہ برا سمجھتا ہے، وہ اچھا سمجھتا ہے، ہم برا سمجھتے ہیں. کبھی کبھی ہم اس بحث سے اور تمہیز میں، گفتگو میں، اس دشمنی میں، اس تنازع میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ اس کے خانے میں جو لکھا ہوا ہے کہ محب امیر المومنین، محب 12 امام 14 معصومین، ہم اس کو بھول جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ یہاں تک بات چلے گی. اچھا آپ نجف سے کربلا پیدل جائیں گے؟ وہ کہہ رہا ہے لڑکا، بیوقوفی کی بات ہے میری نظر میں. تو یہ سب کیا ہے؟ رشتہ نہیں ہو سکتا بھائی. یعنی وہ زیارت کو مان رہا ہے، وہ ائمہ کو مان رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فضول کام ہے، لیکن ولایت ان کی اچھی ہے، وہ نہیں سمجھ میں آ رہا. بعد میں سمجھ لیں گے، وہ ثواب ہے. میں یہ واضح کہہ رہا ہوں بہت ثواب ہے. لیکن شادی بیاہ کے مسئلے پر جو احمقانہ باتیں آج کل ڈسکس ہونے لگی ہیں وہ ڈسکس نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیے کہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا، اس کو دین کے مطابق عمل کرنے دے گا، خود اس کا دین کتنا ہے، وہ کیسا ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں اور یہاں سے اس کو ہمیں حل کرنا پڑے گا. چیزوں کو اس کو ریوائز کرنا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. آپ کی بیٹی جس لیول پر ہے اس لیول پر بھائی میری بیٹی اس طرح سے پردہ کرتی ہے. آپ کو اعتراض ہے کہ یہ کالی چادر نہ پہنے، آپ اس سے اسکارف اور کوٹ پہنوانا چاہتے ہیں، ابھی بات کر لیجئے. بعد میں یہ سب سلسلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہو جائے تو پھر بعض لوگ ایسے فوراً طلاق. بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض بے وقوف ماں باپ ہیں، نادان انتہائی. وہ کیا کہتے ہیں بھائی ہماری لڑکی جاتی ہے ڈولی میں اور تابوت باہر نکلتا ہے، طلاق کا ہمارے یہاں تصور نہیں ہے. اچھا طلاق کا خدا کیا تصور ہے، آپ کیا تصور نہیں ہے. بعض ماں باپ کیسے ہوتے ہیں، بیٹا اگر چھینکے بھی کوئی تمہاری طرف رخ کر کے سسرال میں تو فوراً گھر چلی آنا، سب کچھ تام توڑا اپنا سوٹ کیس اٹھا کر. یہ بھی غلط ہے، حماقت ہے، وہ بھی نادانی ہے. شریعت نے جو چیزیں رکھی ہیں اس کے مطابق چلیے. شریعت نے نہ شوہر کو لائسنس ٹو کل دیا ہے کہ وہ اپنے تمام کے تمام دندناتے پھریں، نہ لڑکی کے ماں باپ کو، نہ لڑکے کے ماں باپ کو. ہمارے یہاں بہت ظلم ہوتا ہے، بہت غلط باتیں ہوتی ہیں. لڑکا لڑکی کی زندگی کو جہنم کر دیا جاتا ہے، برباد کر دیا جاتا ہے کہ وہ عجیب و غریب سلسلہ ہے. دونوں طرف سے دخالت، اس کو روکا جائے، اس کو سمجھا جائے. جہیز کا مسئلہ باقاعدہ آ کر کوارڈینیشن نہیں ہوتا ہے. لوگ آ کر کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے جو سمدھی ہیں وہ تو جہیز کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن سمدھن جو وہ کہہ رہی ہے، بہرحال جو بھی دیں گے آپ اپنی بیٹی کو دیں گے، محبت کا اظہار کیجئے، سمدھن کہہ رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ گھر صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب ہے گھر میں حکمرانی خاتون کی ہے.
جس گھر میں حکمرانی خاتون کی ہو یاد رکھیے وہ گھر صحیح نہیں چل سکتا. یہ میں خواتین کی توہین نہیں کر رہا، بلکہ خواتین کا کام نہیں ہے گھروں کو چلانا. خواتین کا کام دوسرے لحاظ سے گھروں کو چلانا ہے. جہاں پر ماں اپنے بیٹے کی بہت زیادہ تعریف کرے، سمجھ جائیے کہ ماں باپ نے لڑکے شریف اور اچھے تربیت کی ہے، لاجیکل اور منطقی تربیت نہیں کی ہے. یہ ایک سنگل ڈائمینشن پہ چلتا ہے لڑکا، یہ ازدواجی زندگی کے قابل نہیں ہے. یہ وہ ماں باپ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں. جھگڑا ہو جاتا ہے کہ تم اب وقت نہیں دیتے، 24 گھنٹے ہیں لڑکے کے پاس، آپ بہو کو لے کر آئیں گے، یہ بہو کسی گھنٹے میں تو فٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، تو وہ گھنٹہ کہاں سے لائے گا؟ وہ انہی گھنٹوں میں سے لائے گا جو آپ کے پاس بیٹھتا تھا، جو آپ کو دیتا تھا، جو اپنے کزن سے ملتا تھا، رشتہ داروں سے ملتا تھا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ تمام کی تمام چیزوں کو یہاں سے. تو یہاں پر یہ بات کیوں آئی؟ زوجین کا توافق. یہاں پر یہ بات کیوں آئی؟ رشتہ داروں کا توافق. دیکھیے آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچو کہ مولانا بالکل رمضان میں اس مہینے میں تقریر کر رہے ہیں، بالکل مختلف کر رہے ہیں. اس کی وجہ میں بتا دوں آپ کو، مقرر اور متکلم اور اوریٹر اگر اسپیکر اپنے سننے والوں کو ایک اپنے انوائرمنٹ میں لے کر چلے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. کہ فیملی مسائل پر اتنی زیادہ یعنی پریشر تھا مجھ پر، اتنا زیادہ پریشر تھا کہ آپ بولیے اور کسی ایک، یہ کس نے کہا ہوگا، فلاں ملک والے نے کہا، فلاں ملک والے نے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ انڈو پاک کا پریشر ہے، انڈو پاک کا، سب کانٹیننٹ کا. اب سب کانٹیننٹ میں آپ سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال، بھوٹان، برما کو ہٹا دیجئے تھوڑا سا. یہ انڈو پاک یعنی سب کانٹیننٹ بمانے انڈو پاک، کہ جو زبان ہم ایک بولتے ہیں، جو کلچر تقریباً ہمارا ایک ہے، جو ہمارا رہن سہن ایک ہے، پھر فرش اعظم پر بیٹھنے والوں کو تو پھر ایک اور کلچر. وہاں کا یہ مسئلہ خدا کے لیے اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیجئے، سمجھیے بات کو. بیتو کے مسائل، بیتو کی چیزیں، ایک دوسرے کو کارنر کرنا، لیٹ ڈاؤن کرنا، کسی طرح سمجھانا چاہ ان کو نیچے کر دیں. وہ کہہ رہے ہیں کوئی بہانے سے ان کو نیچے کر دیں. یہ چیزیں برکت نہیں لاتی ہیں. یہ بومرنگ کی طرح ہے. آسٹریلیا کے جو ایک پیرامڈ پرانے زمانے کا ہتھیار ہوتا تھا، ابورجنلز جو ان کے جو وہاں کے پرانی نسل تھی ایک قدیم، ان کے پاس ایک ہتھیار ہوتا تھا، اس کو پھینکتے تھے، مارتے تھے اور وہ گھوم کے آتا تھا واپس آپ کے پاس. یہ دیکھیں جہاں پر بھی انسان فتنہ گری کرے گا، عیاری چالاکی کرے گا، اور مخصوصاً جب سامنے والا آپ کا طرف حساب مومن ہو، مخصوصاً جب وہ صاحب اعضاء ہے، مخصوصاً جب فرش اعضاء میں بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ چالاکی عیاری کرنا، وہ بھی اس لیے کہ اس کو دبا دیا جائے، اس کو گرا دیا جائے، اس کے حق کو پامال کیا جائے. خداوند تبارک و تعالیٰ یہاں پر بڑا کٹھن حساب لیتا ہے. یتولی الصالحین، قرآن کہہ رہا ہے نیک لوگوں کے امور کو خدا اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اگر کوئی نیک آدمی بھی ہے تو اس کے ساتھ غلط کام کیا جائے. ہر جگہ میں نے کہا، میں نے پوری کوشش کی ہے، اور یہ حق بھی نہیں ہے مجھے کہ میں مسلسل کہتا آیا ہوں کہ صاحب بہویں ساری صاف ہیں، بہت اچھی ہیں، ساسیں ساری بری ہیں، ساسیں ساری اچھی ہیں، بہویں بری ہیں. ہر آدمی دیکھے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس کو جہاں موقع مل جاتا ہے وہ اپنا داؤ چلا دیتا ہے. یہ چیز صحیح نہیں ہے. برکت کو اٹھا لے گی، نسلوں سے پاکیزگی کو اٹھا لے گی. نسلوں کے اندر آپ کے اعمال، ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے. تو یہ ہمیں ائمہ علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جس کے پاس حلم نہیں، جس کے پاس تقویٰ نہیں، اس کا کوئی بھی عمل باقی نہیں رہ سکتا. لم یقم لہ عمل، کھڑا نہیں رہ سکتا کوئی عمل اس کا. نماز شب میں رگڑ دی میں نے اپنی پیشانی، دعا قنوت میں ابو حمزہ سمانی پڑھی، نماز وتر کے قنوت میں جوشن کبیر پڑھی، میں نے سورہ بقرہ پڑھ دی، دوسری رکعت میں سورہ انعام پڑھ دی، سجدے میں جا کے 1000 دفعہ الف الف کہا. اور صاحب صبح کو ایک مومن کے بارے میں ایسی غیبت کی کہ اس کی آبرو بلیاں بیٹ ہو گئی. وہ آپ کے جو اثر آیا تھا نا روح میں، وہ سارا چلا گیا. اس کی مثال ایسی ہے، کمرے میں آپ بہترین سفید رنگ کر دیجئے، چمک رہا ہو کمرہ، کوئی صاحب آ کر برش سے کالے رنگ کا برش اور لیپ دے، اس کے بعد 2-3 لکیریں ڈال دیں، اب آپ مہمان کو یہاں نہیں لا سکتے. یہ تو میں کالے رنگ کے برش کی بات کر رہا ہوں. اگر برش سے کوئی غلاظت اور نجاست کو مل دے تب نہ آپ بیٹھ سکتے ہیں نہ مہمان کو لا سکتے ہیں. تو یہ جو دل ہے، اس کے اندر رحمت خدا جب آتی ہے، جب یہاں سے بغض، کینہ، نفرت سب نکل جائے. اور واقعا یہ بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے. علماء کو دیکھا گیا ہے ایسے کہ جب ان کو کسی بغض اور کینہ اور نفرت ہو جاتی ہے تو بیٹھ کے کئی گھنٹے تک، کئی دیر تک ان کا یہ طریقہ ہے کہ صلوات پڑھیں، استغفار پڑھیں، توسل کریں. یہ نکلے دل سے چیز، کیونکہ یہاں پر نورانیت اہل بیت کم ہو جائے گی، نہیں آ سکتی. اس کو چیک کریں، دیکھیں اس کو. ہم سب حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ جو عجیب حدیث ہے. یہ حدیث جناب امیر المومنین کی ہے
اور اس حدیث کو سنیے، آپ دیکھیے کہ کتنی چیزوں کو مولا سمیٹ رہے زندگی کے سلسلے میں. یقین کیجئے یہ جو موضوع ہے نا، اہل بیت اور انسانی زندگی، یعنی جب تک پورے کے پورے جتنے مقررین ہیں ممبر اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، محرم، سفر، میلاد، مجلس، ایصال ثواب، شب جمعہ، جتنی بھی مجلسیں ہوتی، ایران عراق میں اتوار کی رات کو مجالس ہوتی ہے، کیونکہ روایت ہے کہ پیر کے دن ہمارا نام عمل حضرت کے پاس لے کر جایا جاتا ہے، حضرت حجت سلام اللہ علیہ کے پاس. اس لیے ہمارے علماء جو ہیں وہ اتوار کی رات کو رکھتے ہیں کہ جب پیر کے دن عمل جائے تو 24 گھنٹے کا عمل، تو ہمارے پاس پیچھے ایک مجلس حسین بھی جائے تاکہ ہمارے گناہ کچھ کم حساب ہو سکے. اب کوئی شخص کہے گا واہ ایک مجلس ہے، اب وہ ہر ایک کے سمجھنے کی بات نہیں، جس کو سمجھ میں آ گئی ہے اس کی سمجھ میں آ گئی. تو اگر یہ سب ہمارے مقررین محرم، سفر، ربیع الاول، میلاد، مجلس، سب مجلسوں میں صرف یہی پڑھیں انسانی زندگی اور اہل بیت، تب بھی یہ موضوع ختم نہیں ہوگا. یہ اتنا پھیلا ہوا موضوع ہے. اب چلیے آپ رسول امیر المومنین کی خدمت میں. مولا فرمانے فعلم یقیناً، جان لو اس بات کو تم یقین کے ساتھ، انک لم تبلغ عملک ولا تعدو اجلک. کتنی آرزویں ہیں تمہاری، کتنی آرزویں. شادی کی دعا کیجیے گا مولانا، شادی کی دعا کیجیے گا، شادی کی دعا. لڑکی بیٹھی شادی، بالکل شادی کی دعا کریں گے، دعا کرتے ہیں، دعا شادی کی جو مومنین درخواست کرتے ہیں بالکل کرتے ہیں. بس ذمہ داری ہے. نہ میں سلمان فارسی ہوں، کیا سلمان فارسی سے کہ خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن دعا کرتے ہیں. اگر لگ گئی لگ گئی، نہیں لگی ذمہ داری ہے دعا کرنا. سنجیدگی کے ساتھ التماس سے دعا کے لفظ کو لیا کیجیے. مولانا لڑکا ہے ہمارا، کوئی لڑکی نہیں ملتی، دعا کیجیے، بالکل دعا کریں گے. یا آپ کی آرزو تھی کہ بہو آ جائے، داماد مل جائے، ہو گئی. مولانا دعا کیجیے کہ خدا اولاد دے دے بیٹے کو ہمارے. اچھا مولانا پوتے کی خواہش ہے، آپ کی خواہش. پہلے خواہش کیا تھی؟ آپ کی اولاد کی ہو رہی تھی، ہو گئی. اب کیا ہے؟ بہو چاہیے تھی، مل گئی. ایک اور آرزو. اب آپ کا بیٹا اور بہو، آپ کو پوتا چاہیے، دعا کر دی. کسی نے بھی کہیں سے بھی، دینے والا تو خیر پروردگار ہے. تفضل حضرت حجت کا، پنجتن کا، آپ کو پوتا مل گیا. پوتا مولانا دعا کیجیے پوتا پڑھ لکھ کر بڑا ہو جائے. اچھا پڑھ لکھ کر بڑا ہو گیا. مولانا دعا کیجیے کہ کسی پروفیشنل کالج میں چلا گیا، انجینئر بن گیا. مولانا دعا کیجیے کہ نوکری مل جائے، نوکری. مولانا پوتے کے لیے بیوی کی دعا کیجیے. ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں ہم لوگ. اچھا پوتا، خدا آپ کو طول عمر دے اس سے زیادہ. آپ نے مولانا پوتے کے لیے دعا کیجیے، ہمارے اس کی اولاد نہیں ہو رہی. وہی چیز جو آپ اپنے لیے دیکھ رہے تھے کل، آپ کے ماں باپ کہہ رہے تھے کہ بیٹا ہے ہمارا، اس کے لیے دعا کیجیے، بیٹی کے لیے دعا کیجیے کہ رشتہ مل جائے. اب وہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا کروائی، بیٹے کے لیے دعا کروائی. اب بیٹے کی اولادوں کے لیے مولانا دعا کیجیے کہ اس کو کہیں سے اچھی لڑکی مل جائے، ہم کو دیندار سمجھ بوجھ والی. ہو گئی. مولانا دعا کیجیے کہ پوتے کی اولاد ہو جائے. ہو گئی. اب خدا نے اور عمر دی. مولانا پوتے کا جو ہمارے اولاد ہوئی ہے نا، دعا کیجیے کہ اس کو اچھے کالج میں داخلہ مل جائے. اگر 10,000 سال بھی زندہ رکھے نا خدا ہم لوگوں کو، ہماری یہی دعائیں رہیں گی نارملی. اچھا دینی دعا، مولانا دعا کیجیے کہ زیارت نصیب ہو جائے. ہو گئی. پھر مولانا دعا کیجیے کہ ہمارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، دامادوں کو، بہووں کو زیارت مل گئی. مولانا ہمارے پوتے پوتیوں کے لیے دعا کیجیے. ہو گئی. پھر مولانا پوتے، دینی دعا میں بھی یہی ہے. تو مولانا فرمانا لم تبلغ عملک. سن لو، جان لو اس بات کو کہ تم کبھی بھی اپنی آرزوؤں کے آخری مرحلے تک نہیں پہنچ سکتے. ولا تعدو اجلک، اور نہ تم اپنی موت کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل سکتے ہو. خوب توجہ کیجیے گا. تم کبھی بھی اپنی آرزوؤں کی فنش اور اینڈنگ پوائنٹ تک نہیں پہنچ سکتے، فنشنگ لائن تک نہیں پہنچ سکتے. مولانا اب آرزویں ختم ہو گئی، ہم کہیں میں کہوں مولا سید رسول اللہ آرزویں ختم ہو گئی، نہیں پہنچ سکتے. ولا تعدو اجلک، اور تم اپنی موت کو چھوڑ کر پیچھے آگے نہیں بھاگ سکتے کہ موت کو وہاں پر چھوڑ دیا، غچہ دے کر، دھوکہ دے کر، بیوقوف بنا کر آ گئے، موت وہاں بیٹھ پڑی گئی، ہم کو ڈھونڈ رہی ہے، کہاں گئے مولانا صاحب، اور ہم تو آگے نکل گئے. ایسا نہیں ہو سکتا. توجہ کر رہے ہیں. فَإِنَّكَ فِي سَبِيلِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ، بھائی تم بھی گزشتہ انسانوں کی طرح کے انسان ہو. جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ رسول خدا دنیا سے چلے گئے. تم بھی انہی کے راستے پر چل رہے ہو جو تم سے پیچھے چلے. زندگی یہی ہے. احمد مرسل دنیا میں تشریف لائے، زندگی گزاری، چلے گئے. ان کی زندگی عرش اولا پر تھی، تمہاری زندگی زمین پر ہے. لیکن اس کے باوجود جب وہ نہ رہے تو تم بھی چلے جاؤ گے. تم انہی کے رستوں میں چل رہے ہو، زندگی کے لحاظ سے، سانس کی ڈوریوں کے لحاظ سے، جو تم سے پہلے آئے اور چلے گئے. فخفض فی الطلب،
یعنی عربی زبان میں یہ جو مولا فا کو لے کر آئے ہیں اور مولا نے قلزم کو جو کوزے میں بند کیا ہے، یہ واقعاً عجیب معجزہ دکھایا ہے کہ کہاں سے جست لگائی ہے کلام مولا نے، کہاں سے مولا کے کلام نے کتنے بڑے فاصلے کو طے کیا ہے ایک فا کے ذریعے. اور یہ عربی کا کرشمہ ہے، عربی کا کرشمہ ہے جس کو مولا نے اپنے معجزے میں ڈھالا ہے. یعنی واقعی فصاحت و بلاغت کے امام علی بن ابی طالب. فخفض فی الطلب، لہٰذا اپنی طلب کو، جو مطالبے ہیں نا تمہارے دنیا سے، گھر ایسا، گاڑی ایسی، یہ ایسا، وہ ایسا، فلاں ایسا، خفض، تخفیض کرو. تخفیض کیا ہوتا ہے؟ تخفیض کہتے ہیں، قرآن سنا ہوگا آپ نے، قاری ایک دفعہ چیختا ہے، کیا کرتا ہے؟ آواز اوپر جاتی ہے اس کی، ایک دفعہ نیچے لاتا ہے، بالکل دھیمی ہو جاتی ہے آواز. اس کو کہتے ہیں تخفیض، نیچے لے آنا، آواز نیچے آ گئی، دھیما کر لینا، آواز دھیمی. مولا فرمائے تو اپنی طلب کو دھیما رکھو دنیا سے، شعلے کو مشتعل نہ کرو، فل تھروٹل پر اپنے جہاز کو مت اڑاؤ، ایکسیلیٹر کو دبا مت دو پیڈل کو اس کے زمین کے ساتھ بالکل، اور آخری سپیڈ پہ مت دوڑاؤ. خفض فی الطلب، اپنی طلب کو ذرا کم رکھو. واجمل فی المکسب، اور اپنے کسب اور کمائی کو، جو کاروبار کرتے ہو، نوکری میں جاتے ہو، وہاں سے پیسہ جو کماتے ہو، وہاں پہ اجمال رکھو. یہ اجمال کیا ہے؟ اس پہ کل گفتگو ہوگی، وقت نہیں ہے. اجمل فی الطلب، اجمال رکھو. اجمال کا معنی کیا ہے؟ یہ دو معنی ہے، خوبصورت رکھو، اور ایک اجمال کا معنی یہ بس ٹھیک ہے، اتنا زیادہ تفصیل میں مت جاؤ. اجمال کس کا مخالف ہے اور مقابل ہے؟ ڈیٹیل کا. تفصیل یعنی ڈیٹیل، اجمال یعنی شارٹ اور شارٹلی اور شارٹ طریقے سے، کسی کنسائز کر کے اس کو سمرائز کر دو، اس کے ایک بس ضرورت کی حد تک رکھو. ایک اجمال کا معنی یہ ہے. اپنی کمائی کو اجمال کے مرحلے پر رکھو، تفصیل کے مرحلے پر مت رکھو. کل میں اس کی توضیح دوں گا انشاءاللہ. فَإِنَّهُ رُبَّ طَلَبٍ قَدْ جَرَّ إِلَى حَرْبٍ، کیونکہ تمہاری ذات میں کتنی خواہشوں کی طلب ایسی ہے کہ وہ تمہیں ایک عجیب و غریب، نہ ختم ہونے والی، نہ سمجھ میں آنے والی جنگ کی طرف لے جائے گی. وَلَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ بِنَاجٍ، اور یاد رکھنا ہر چیز کو طلب کرنے والا صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین. خدا کی قسم، میں نے جب یہ حدیث، یعنی خدا کی قسم کسی اور چیز کی لکھائی تھی، جب میں نے حدیث پڑھی تو خود میرا جو ہے وہ سر چکرا گیا کہ مولانا نے کیا فرمائی یہ بات. اور خدا کی قسم جس نے کہا تھی، خدا کی قسم فصاحت و بلاغت، اور وہ فصاحت و بلاغت نہیں کہ جو بس لفظی ہو، وہ بلاغت نہیں کہیں گے البتہ، لیکن فصاحت و بلاغت جو مولا کلام میں واقعی فرما رہے. دیکھو یاد رکھنا، ہر شخص جو اپنی آرزوؤں کو طلب کرنے کے لیے دوڑ آئے ان کے پیچھے، وہ نجات یافتہ نہیں ہے. مولا کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر آرزو کے پیچھے چلنے والا، جو تم اپنی آرزو کے پیچھے چل رہے ہو، ہر شخص کو اس کی آرزویں نہیں ملتی. نہیں، مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنی آرزوؤں کے پیچھے جا رہا ہے اس کو اس کی آرزو نہیں ملتی. ہر شخص کو آرزو پوری نہیں ہوتی اس کی، ہر شخص کو اس کی آرزو نہیں ملتی. ہر شخص کو جس چیز کی تمنا کر رہا ہوتا ہے، آرزو کر رہا ہوتا ہے، جو اس کے خواب و خیال میں ہوتا ہے، ہر شخص کو نہیں ملتا، ہر شخص نہیں پاتا. یہ نہیں فرما رہے ہیں ہر شخص جو اپنی آرزوؤں کے پیچھے جاتا ہے اس کو نجات نہیں ملتی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہر آرزو کے پیچھے چلنا ہو سکتا ہے تمہاری بدبختی، بدنصیبی کا باعث، اور نجات سے تمہیں نکال دے. خوب توجہ کیجئے گا، میں کل انشاءاللہ اس کی تفصیل مزید پیش کروں گا، آج صرف اس کا ترجمہ کرنے دیجئے. وَلَا كُلُّ مُجْمَلٍ بِمُحْتَاجٍ، اور ہر شخص کہ جو، اب یہاں پر میں بتاؤں، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ مولا فرما رہے ہیں دیکھو بہت زیادہ لمبے چوڑے تفصیل کے ساتھ پریسائزلی ڈیجیٹلی اپنی آرزوؤں کو مت پیش کرو، ان کے پیچھے مت جاؤ. اس میں یہ چیز ہونی چاہیے اور اس طرح، بلکہ اجمال میں رکھو، کنسائز رکھو، ذرا سمرائزڈ کرو، لپیٹ دو جلدی سے مختصر کر کے. ہر وہ شخص جو اپنی آرزوؤں کسی طرح سے بہرحال کم و زیادہ کر کے کچھ خامیوں اور نقائص کے ساتھ لے لیتا ہے، وہ محتاج نہیں ہو جاتا. یہ مت سمجھو کہ تم ہر چیز جو تمہارے ذہن میں ہے، چیک لسٹ وہ تمہارے پاس ملنی چاہیے زندگی کے بارے میں، تبھی تم کامیاب ہو. محتاج نہیں رہو گے. واقف نفسک من دنیت، اپنا احترام خود کرو. من دنیت، ہر گھٹیا کام سے بچتے ہوئے اپنا احترام خود کرو. یعنی اگر تم کسی غلط اور گھٹیا کام میں جا رہے ہو
تو تم اپنے ہاتھوں اپنی بے عزتی کا باعث بن رہے ہو. جب تک تم اپنی عزت نہیں کرو گے زمانہ تمہاری عزت نہیں کرے گا. کل دنیت دنات یعنی گھٹیا پن، یعنی اوچھا پن، یعنی چیپ طریقے سے، یعنی بہت گہرے انداز میں. وَإِن سَاقَتْكَ إِلَى الرَّغَائِبِ، اور اگر کوئی گھٹیا کام ایسا ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو تمہاری رغبت کا مرکز ہے، تمہاری رغبت ہے، اس طرف جانا چاہتے ہو، تمہیں شوق ہے، لیکن وہاں پر گھٹیا پن کے ذریعے جا رہے ہو. ایک ہے نا مسئلہ، مجھے ضرورت ہے ایک چیز کی لیکن گھٹیا پن کے ذریعے میں وہاں تک جا سکتا ہوں. فَإِنَّكَ لَن تُعَارِضْ بِمَا تُبَدَّلُ شَيْئًا مِنْ دِينِكَ بِمَا تُبْذَلُ. دیکھو اب دیکھو چیک کرو گھٹیا پن جو ہے وہ کیا ہے تمہارا، اور تمہیں آرزو کہیں لے کر جا رہی ہے تو کیا ہے. دیکھو تم جو اپنا دین وہاں پر نچھاور کر دو گے، اپنی آبرو اور عزت جو وہاں بیچ ڈالو گے، تو دیکھنا یاد رکھنا تمہاری آبرو اور تمہارا دین یہ کسی چیز کے مقابلے میں، یہ کسی چیز کی، تمہارے دین اور آبرو کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھو کس حد تک گر رہے ہو، یہ دیکھو کس حد تک گر رہے ہو. تمہارا دین تو نہیں جا رہا، تمہاری آبرو تو نہیں جا رہی. یاد رکھنا بے سمدن کوئی بھی چیز قیمت نہیں قرار پا سکتی تمہاری آبرو اور تمہاری عزت اور تمہارے دین کا. وَإِن جَلَّ، اگر تمہیں دنیا کی بادشاہت دے دی جائے، کائنات کی بادشاہت دے دی جائے اور تمہارا دین چلا گیا، تمہاری عزت برباد ہو گئی. وَإِن جَلَّ، کتنی بڑی قیمت ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. پھر اِلَىٰ أَن قَالَ، یہاں تک اس کے بعد ہوتے ہوتے یہ بات یہاں تک آتی ہے، راوی کہتا ہے مَا خَيْرٌ بِخَيْرٍ، وہ چیز خیر کہلانے کے لائق نہیں ہے. لا يُنال إِلَّا بِشَرٍ، جس خیر کو، جس بھلائی کو شر کے ذریعے جس تک پہنچا جائے وہ بھلائی نہیں ہے. وَيُسْرٍ لَا يُنال إِلَّا بِعُسْرٍ، اور وہ آسانی نہیں ہے جس کو مشکلات کے ذریعے حاصل کیا جائے، جس کو تکالیف کے ذریعے حاصل کیا جائے، جس کو تنگی کے ذریعے حاصل. کل میں انشاءاللہ اس کی مزید توضیح آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو یہ دیکھیے آپ کہ مثال 7 کو کیا کہا گیا. وقت آپ کا میں نے بہت زیادہ لے لیا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے. دیکھیے آپ بھی گھر میں بیٹھے ہیں، ہم بھی گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی گاڑی پہ جانا نہیں ہے آنا، تو وہ آپ کو جو ٹائم بچ رہا ہے آنے جانے کا دربار معصومین، تو یہ میں اس کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہوں، مس یوز کر رہا ہوں. بہرحال لیکن کیا کیا جائے کہ گفتگو اتنی زیادہ ہے اور اتنی ساری ہے کہ اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا. اب آپ اس کو میرا نقص کہیے یا گفتگو کی تفصیل کہیے، جو جی میں چاہے آپ کا کہیے، میں کیا کروں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور یقین کیجئے کہ میں اب یہ شبہ ہونے لگا تھا کہ یہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے انسان اور حرام کام کر رہا ہے. یہ جو فیملی لائف کے بارے میں مجھے ہر طرف سے بہت زیادہ پریشر تھا کہ مولانا اس پر بولیے، اس پر بولیے، اس پر بولیے، تو ظاہر ہی بات ہے کہ اب یہ ایک اچھا موقع ہاتھ آیا. تو دیکھیے مولانا نے کیا فرمایا، گھٹیا سطح پہ مت جاؤ، تمہارے دین اور تمہاری آبرو کے مقابلے میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اور یہاں سے ایک لفافے میں رکھ کے مولا ایک بات کہہ رہے ہیں، دوسری روایت میں موجود ہے، توکل کرو خدا سے. دعا محمد سمانی جس کی تشریح چل رہی ہے، وہاں پر کیا فرماتے ہیں مولا، وہاں پر ایک جملہ ہے کہ پروردگار وعالم، میں یہ بات جانتا ہوں، ان الرضا بقضائک واللہ فی لجودک، پروردگار تیری سخاوت کی پناہ میں آنا اور تیرے فیصلوں پر راضی ہو جانا، عوضا من منع الباخلین، وہ جو میرے دشمنوں نے اور میرا حق غصب کرنے والوں نے جو میرا حق غصب کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میرا حق انہوں نے غصب کیا، لیکن تو دیکھ رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ تیری طرف سے مجھے عوض، اس کا بدلہ، اس کے اگینسٹ ایک ریوارڈ، ایک انعام مجھے ملے گا. یہ امام سجاد فرما رہے ہیں. تو یہ توکل کتنی بڑی قیمت ہے اس کی. مولا فرما رہے ہیں دین تمہارا جا رہا ہے، خبردار اس دین کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دو. یہی فرما رہے ہیں مولا. حسین کو قتل کر دو، کیا ملے گا؟ رے کی حکومت. حسین کو قتل کرنا کچھ گھنٹے کا کام ہے، رے کی حکومت مل جائے گی. کتنی بڑا انعام ہے رے کی حکومت، لاکھوں دینار، لاکھوں درہم. اور کیا بچے بہت اچھی زندگی گزاریں گے، نوکر چاکر ہوں گے، اچھے اچھے پھل کھاؤں گا، اچھے اچھے کھانے کھاؤں گا، کتنی صحت ملے گی، لمبی عمر، اور کیا کیا کام کر پاؤں گا. لیکن دین برباد ہو جائے گا. اور حسین ابن علی نعوذ باللہ سوچ کر انسان کو خوف آتا ہے
کیا کہا عمر سعد نے آ کر مولا سے؟ مولا نے کہا کہ میرے قتل سے ہاتھ اٹھا لے. کہنے لگا کہ میرا کوفے میں گھر ہے. کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تیرے گھر کو کچھ نہیں ہوگا. کہا میرے بیوی بچے ہیں. کہا ان کی جان کی حفاظت کی میں ضمانت دیتا ہوں. کہا مجھ پر قرضہ ہے. کہا قرضہ میں ادا کرواؤں گا. دیکھ رہے ہیں آپ یہ بات. ولی اللہ العظم صاحب عصمت کبریٰ کہا کہ مجھے رائے کی حکومت چاہیے. اب جب یہ بات کری تو وہاں تک تو جہاں تک ایک مسلمان کے لیے ذمہ داریوں کا ذکر تھا، خوب توجہ کیجیے گا، جہاں تک ایک مسلمان کے لیے ذمہ داریوں کا ذکر تھا اور شاید کو یہ توہم کرے کہ میرے گھر کو کچھ ہو جائے گا، میری بیوی بچوں کو کچھ ہو جائے گا، میرا قرضہ کیا ہوگا، اور وہ بہانہ لائے کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں حسین، تو مولا اس کے راستے کو بند کر رہے ہیں، بہانے کو بند کر رہے ہیں. اگرچہ حبیب ابن مظاہر کے بچے بھی کوفے میں، ہر کے گھر والے بھی کوفے میں، ہر نے تو اس بات کا خیال نہیں کیا، عابس کے گھر والے کوفے میں، عابس نے خیال نہیں کیا، مسلم ابن اوسجہ، بریر، یہ سب کوفی ہیں، ان کے گھر والے کوفے کے اندر، انہوں نے خیال نہیں کیا کچھ، مولا حسین کی نصرت کے لیے آئے. لیکن یہ وہ بہانے بنا رہا ہے پسر ساتھ. تو مولا حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، جملہ نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں کہ کیونکہ تو وہ بہانے لا رہا ہے کہ جس کی ذمہ داری انسان کے اوپر فرض کی گئی ہے تو ہم تیرے ساتھ ہیں. لیکن جب اس نے کہا کہ رے کی حکومت، تو امام نے یہ نہیں کہا رے کی حکومت میں تجھے دوں گا. تیری ذمہ داری نہیں حکومت کے پیچھے بھاگنا، تیری ذمہ داری اپنے بیوی بچوں کی پرورش ہے، تیری ذمہ داری اپنا قرضہ ادا کرنا، تیری ذمہ داری اپنی اول و بالذات ڈائریکٹ ذمہ داری جو تجھ پر آتی. یہ مولا نے نہیں کہا، میں بتا رہا ہوں کہ میرے جملے ہیں یہ. تیری ذمہ داریاں وہ ہے جو تو جس کی بات کر رہا ہے. اگر تو کہے گا کہ مجھ پر حج واجب تھا، اگر شہید ہو گیا تو حج پر کون جائے گا؟ مولا کہہ دیتے کہ میں تیری طرف سے نائب لے کر جاؤں گا اور بے فکر ہو جا. ذمہ داریاں جو تجھ پر واجب ہیں ان کی ذمہ داری مولا حسین لے رہے ہیں. لیکن تو نے جو رے کی حکومت، میں پھر بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے وضاحت کر رہا ہوں، لیکن جو تو رے کی حکومت کی بات کر رہا ہے، تیری ذمہ داری ہے رے کی حکومت، واجب ہے تجھ پر رے کی حکومت لینا. ایسے ظالم سے، عبید اللہ سے، یزید جیسے شخص کے ہاتھوں تو رے کی حکومت لے، تجھ پر نہیں یہ ذمہ داری. اب مولا نے ان چیزوں کی بنیاد پر گویا کہ لگتا ہے ایسا یہ جملہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ تجھے رے کی گندم کا ایک دانہ بھی نصیب نہ ہو. یہی حسین ابن علی ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، ضرورت مولا یہ بھی پوری کر دیں گے، وہ بھی پوری کر دیں گے، اس سے بھی مت ڈر، تو خوف مت کھا، گھبرا مت، تیری مدد کروں گا. لیکن جب اس نے توحید کے مرحلے پر آ گیا، مجھے رے کی حکومت چاہیے، اب اس نے اپنی غلاظت دکھائی، اب اس نے اپنی بدکرداری دکھائی، اب اس نے اپنی نچلی طبیعت اور دینات دکھائی. اب یہاں پر حسین وہ نہیں ہے جو تخلقوا باخلاق اللہ صرف رحمت کے معنوں میں، اب یہاں حسین ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ یعنی اللہ کے اخلاق کو اپنایا. دعا افتتاح وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَالنَّقَمَةِ. اگر حسین کی رحمت خدا کی رحمت ہے تو حسین جو عذاب دیں گے نا وہ خدا کا عذاب ہے. یعنی حسین کے ہاتھوں عذاب آیا، خدا کے ہاتھوں عذاب آ رہا ہے. خدا عذاب دے رہا ہے یعنی حسین نے مہر لگائی ہے، خدا عذاب دے رہا ہے. حسین ابن علی کی تم نے نافرمانی کی ہے، تم نے حسین ابن علی کے پیمان کو ٹھکرایا. مہر لگانے کا مطلب یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح 61 ہجری تک مولا حسین کی بارگاہ میں فرشتے نازل ہو رہے ہیں. تو مولا حسین نے کہا میری دعا یہ ہے کہ تجھے رے کے گندم کا ایک دانہ نصیب نہ ہو. یہ نہیں فرمایا کہ تجھے رے کی حکومت نہیں ملے گی، یعنی گندم کا دانہ نصیب نہ ہو. اس ملعون نے پلٹ کر جواب دیا وفی الشعیر کفایۃ عن الحنطہ. ارے حسین تم بددعا دے رہے ہو کہ گندم نہیں ملے گا، جو تو ہے، جو مل جائے گی، گندم کی کیا ضرورت. یہ لرزا نہیں، یہ تھر تھرایا نہیں کہ کون ہے جو یہ جملہ کہہ رہا ہے، کون ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے. ہم نے لوگوں کو دیکھا، علماء کو دیکھا، ان کے سامنے کہا جائے آ کر کے آپ کو بی بی معصومہ اس کا اجر دیں گی، تو اس کے چہرے کے آثار متغیر ہو جاتے ہیں کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کا نام لے لیا. آپ کو مولا عباس آپ کی مدد کریں گے، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے کہ تم نے کس کا نام لے لیا. اور یہاں ایمان کی حالت دیکھیے ایسی، وہاں کفر اور غلاظت اور خباثت کی حالت دیکھیے. وفی الشعیر کفایۃ عن الحنطہ، گندم کہ نہیں ملے گا، جو تو مل جائے گی. اور تاریخ نے دکھایا. لیکن مرحلہ کیا ہے؟ ایک مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر پوچھ رہا ہے حر ابن یزید ریاحی، توبہ کرنے والوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے جناب حر، کہ حسین کو قتل کرو گے؟ ہاں قتل کریں گے. بھائی بیٹے اور اپنے غلام کو لے کر، بھائی کو لے کر، بیٹے کو لے کر آ گئے کس کے پاس؟ مولا حسین علیہ السلام کے پاس. اور مولا حسین نے کس طرح سے استقبال کیا دیکھا، سامنے سے ہو رہا ہے مقتل میں، آپ نے جملہ سنا کہ کیا کہنے. اور جناب حر، یاد رکھیے گا، جناب حر
خوب توجہ کے ساتھ سنیے. جناب حر بڑا خاص کردار ہے کربلا کے واقعات کا. جناب حر ابن یزید ریاحی کربلا کے شہداء میں ایک عجیب خصوصیت کے حامل ہے مولا حسین کے بارگاہ میں. مولا حسین کے دربار سے جن کو مولا حسین کے دربار سے دسترخوان سے جن کو رزق شہادت ملا ہے کربلا میں, حر ایک بڑی خاص مزاج اور خاص طبیعت کے مالک ہے. حر کے مصائب کا ذکر دلیل ہے مجالس میں کہ جو مومنین حر کے مصائب سن کر حر پر گریہ کرتے ہیں ان کو اس گریے کے بعد اپنے آپ کو مبارکباد دینی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ان کو محبت حسین سے آشنا کیا. یعنی یہ آنسو بہانا ان کے تعبد کی علامت ہے. یاد رکھیے, حر پر گریہ کرنا تعبد کی علامت ہے. اگر عباس پر گریہ کرنا فنائے اہل بیت کی علامت ہے. اگر ابو الفضل عباس پر گریہ کرنا حسین ابن علی کی روح سے تعلق کی علامت ہے. تو حر پر گریہ کرنا تعبد کو بدعن قبول کرنے کی علامت ہے. یعنی مولا آپ نے معاف کیا, اب ہمارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے حر کا. ہم اس واقعے کو نہیں دیکھتے جہاں حر نے آپ کا راستہ روکا تھا. اب ہم کربلا کے میدان میں حر کے لاشیں کو آپ کے خیمے کے سامنے دیکھتے ہیں. اب ہم کربلا کے میدان میں حر کے سر پر آپ کے رومال کو دیکھتے ہیں. یہ تعبد ہے, یقین کی جو بہت بڑی منزلت ہے, بہت بڑا مقام ہے کہ ہم چاہتے کسی کا نعوذ باللہ رک جاتا اس واقعے پر جہاں حر نے راستہ روکا تھا. 1000 سواروں کے ساتھ مولا حسین کو کربلا جیسی بے آب ہو گیا تپتی میدان میں اتارا. لیکن ہمارے اندر تعبد نہ صرف یہ کہ ہمارے ساتھ حر کو ہم کو برے نہیں لگتے بلکہ ہم کو محبت بھی ہو گئی ہے. تو مبارکباد دیجیے آپ اپنے دل کو اور ان لوگوں کو مبارکباد دیجیے جنہوں نے آپ کی تربیت ازا اس انداز سے کی ہے کہ جہاں مولا نے معاف کیا آپ کے دل سے پوری قدورت صاف اور آپ محبت کرتے ہیں. زری پہ بھی جاتے ہیں, ماتھا ٹیکتے ہیں, چوکھٹ کو چومتے ہیں, زری کو چومتے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, وہاں پر ماتم کرتے ہیں, نظر نیاز کرتے ہیں پوری محبت کے ساتھ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی حر پر گریہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل الحمدللہ تولی اور تبری کے لحاظ سے مولا حسین کے ہاتھوں میں ڈورے اس کی آ چکی ہے. علماء کو سنا ہے آپ نے عباس کون آ رہا ہے, کہا کہ حر ہے. اصحاب پریشان ہوئے ذرا سے کہ برے ارادے سے تو نہیں آ رہا, 5-6 لوگ ساتھ ہیں. اب جو آئے تو دیکھا ہاتھ بندھے ہیں, ڈھال واشگون ہے, اور ایک دفعہ آیا حر اور دل یہ کہتا ہے کہ سر کو اپنے قدموں میں رکھ دیا ہوگا. جملہ جو ملتا ہے مقتل میں, مولا حل الی توبۃ من سبیل, مولا توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ یہ ہے فاطمہ کے بچے, یہ ہے فاطمہ کی اولادیں, یہ ہے رسول کے بیٹے. کہ کیا کیا؟ کہا حر کو مولا نے شاید گلے سے لگایا ہوگا, سینے سے لگایا ہوگا. حر نے جملہ کہا. کیا جملہ کہا؟ اس جملے نے کس طرح سے ابو الفضل عباس کے دل کا کیا حال کیا, مولا حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی اس جملے کو سن کر. اور یہ وہ جملہ تھا جو گویا کہ حسین ابن علی نے بڑے عجیب طریقے سے معاف کیا حر کو. اور کس طرح سے معاف کیا؟ صرف معاف نہیں کیا, دعا ابو حمزہ صومالی کا جملہ یاد ہے نا آپ کو, جللنی بسترک, پروردگار میرے گناہوں کو اس طرح سے معاف کر, میرے گناہوں پر اس طرح سے پردہ ڈال کہ صرف پردہ ڈال کے میرے گناہوں کو معاف مت کر, مجھے عظیم ترین مقام عطا کر میرے گناہوں کو معاف کر کے. مجرم کو معاف کر دیا جاتا ہے, عظمت عطا نہیں کی جاتی. یہ در سیدہ کی کرامت ہے کہ مجرم کو معاف نہیں کیا جاتا, صرف ایسی معافی دی جاتی ہے کہ علیہ السلام کر دیا جاتا ہے. یہ سیدہ کے بچوں کی فضیلت ہے, یہ سیدہ کی اولاد کا کرشمہ ہے. اور فرمایا کہ انا الذی ارعبت بنات رسول اللہ, مولا حسین معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ توبہ مولا نے معاف کر دیا. حر نے ایک اور جملہ کہا, یعنی گویا کہ مولا آپ نے تو معاف کر دیا, لیکن رسول کی بیٹیوں کا کیا ہوگا جو خیمے میں موجود ہے؟ جب 1000 سواروں کے ساتھ میں آپ کے پاس آیا تھا نا منزل ذو حسم پر یا منزل شراف پر, 1000 سواروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی جو آواز آئی ہوگی, نیزوں کی ڈھالوں تلواروں کے ساتھ جھنجھناہٹ کی جو آواز آئی ہوگی, محمل میں بیٹھی ہوئی بیٹیاں رسول خدا کی, ان کے دل دہلے تھے. مجھے اندازہ ہے پورا کہ خواتین جب تلواروں کی جھنکار سنتی ہیں, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنتی ہیں, 1000 سوار 1000 گھوڑے, تو خواتین کا دل دہل جاتا ہے. جب رسول اللہ, ایک اور گزارش یہ ہے کہ میں نے رسول کی بیٹیوں کا دل دہلایا ہے, کیا معافی ہے؟ سلام ہو ہمارا سیدانیوں پر, سلام ہو ہمارا رسول زادیوں پر. مولا حسین خیمے میں نہیں گئے کہ زینب معاف کر رہی ہو, جا کے تمہارا پیغام دو حر کو, بٹیا رقیہ سکینہ تم معاف کریں, ام رباب فرما فضہ آپ معاف کر رہی ہیں. اب آپ بتائیے, یہ امامت کی منزل ہے, یہ بیویاں فنا ہے حسین ابن علی کی ذات میں. حسین ابن علی نے مولا نے معاف کیا, کہا کہ مولا پہلا شہید بننا چاہتا ہوں. میدان کو گئے, جنگ کی, گھیر کر ہر طرف سے حملہ کیا گیا. حر گھوڑے سے زمین پر گرے, السلام علیک یا ابا عبداللہ,
مولا حر کی خبر لیجئے، ساتھیوں کو بھیجا گیا، حر کے لاشے کو لایا گیا۔ بعض دفعہ ملتا ہے کہ مولا حسین نے حر کے سر کو اپنے زانو اقدس پر رکھا، یہ حر کو منزلت دی گئی، اور حر کے پیشانی پر رومال باندھا گیا۔ میں کہوں گا حر، تمہارا یہ جملہ تھا کہ میں نے رسول زادیوں کے دل کو دہلایا، 1000 گھوڑوں سمیت آیا۔ میں کہوں گا حر، تم نے اپنی جان قربان کی، تمہارا گناہ پاک ہوا، علیہ السلام بن گئے، مولا کے ناصروں میں آئے، پنجتن کی شفاعت ملی، امام زمانہ تمہاری زیارت میں یقیناً جاتے ہوں گے۔ لیکن میں کہوں گا اے جناب حر، کاش آپ شام غریبہ میں ہوتے، جن بیویوں کا آپ نے اتنا احترام کیا تھا کہ آپ کے دل میں اس گناہ کی شرمندگی تھی کہ میں نے رسول کی بیٹیوں کے دلوں کو لرزایا، کاش شام غریبہ میں ہوتے، جن بیویوں کے سے اتنی شرمندگی تھی کہ آپ معافی مانگ رہے تھے، انہی بیویوں کے خیموں میں آگ لگائی گئی، انہی بیویوں کے پشت پر تازیانے برسائے گئے، انہی بچیوں کے کانوں سے گوہر چھینے گئے، انہی بچیوں کے پیروں میں صحرا کے کانٹے چبھے، انہی بیویوں کی ردائیں چھینی گئی، انہی بیویوں پر ظلم کے ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الأطيبين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آپ حضرت درخواست ہے، پہلے میں دعا کر لوں کہ تمام پروردگار جو لوگ مومن مومنات اس کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، سن رہے ہیں اس وقت، ان سب کی حاجات کو پورا فرما. جس نے جو مومنین بتایا جاتا ہے کہ جو چیٹنگ باکس ہے ہمارے اس چینل کا، اس چیٹنگ باکس میں لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں، مغفرت کی، اپنے والدین عزیز و اقارب کے لیے فاتحہ کی، ان سب کو بھی اس فاتحہ میں ہم شامل کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو مومن مومنہ تنگ دست ہے، نادار ہے، قرض دار ہے، پریشان حال ہے، بے روزگار ہے، مشکل میں گرفتار ہے، پروردگار اس کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. اس مجلس کو باعث تعزیت قرار دے، حضرت حجت کے رجال الغیب کو ان کے لیے باعث انس و مؤانست قرار دے. پروردگار ہم کو حضرت حجت کے انصار اعوان خادمین میں سے قرار دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، حضرت حجت کی دعاؤں میں ہم کو شامل فرما. پروردگار اس وبا سے تجھے قسم دیتے ہیں، حسین بن علی کے ساتھیوں کی، حسین بن علی کے یتیم بچوں کی، جلد از جلد اس وبا کو سے ہم کو نجات دلا. پروردگار قبر کی پہلی رات منکر نکیر کے نزول کی